چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کریں بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ عز و جل، ماہ مبارک ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس ماہ مبارک کا بہت ہی پیارا پروگرام، بچوں کا خاص پروگرام، جس کا نام ہے جی ہاں، بچوں کا رمضان پروگرام لے کر حاضر ہو گئے ہیں دوبارہ انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی پیارے پیارے اور منفرد سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے طہارت اور عبادت۔ بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم طہارت کے حوالے سے سنتے ہیں اور عبادت کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ بندہ پاکیزگی حاصل کرے، صفائی ستھرائی رکھے، اور وہ عبادت بھی کرے کہ جب بندہ پاک صاف رہتا ہے تو وہ عبادت بھی کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صفائی صرف اچھے لباس پہننے یا ہاتھ دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے۔ صفائی ہمارے کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، ہمارا دین اسلام صفائی کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم صاف رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے بیماریوں سے دور رہیں گے۔ جب ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ہم بیماریوں سے دور رہیں گے۔ جی ہاں، ہم فریش رہیں گے اور ہر کام میں دل لگے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں آپ پڑھائی بھی کر سکیں گے۔ بعض بچے ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ کام میں دل نہیں لگتا، اب جب کام کرنے بیٹھتے ہیں تو کبھی ان کے پیٹ میں درد، تو کبھی سر میں درد، تو کبھی کھانسی، تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ تو جب بچے اور بڑے بھی صاف ستھرے رہیں گے تو سب صحت مند رہیں گے۔ صحت مند رہیں گے تو ان کے سر میں درد نہیں ہوگا، پیٹ میں درد نہیں ہوگا، اور وہ اچھے انداز میں اپنے سارے کام کر سکیں گے۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو صفائی کی عادت بنانے کے لیے کچھ ٹپس دیتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب نے یاد رکھنا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آخر میں آپ سے سن بھی لوں۔ آپ لوگوں سے بھی سنوں گا، آپ لوگوں سے بھی سنوں گا، آپ لوگوں سے بھی سنوں گا، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے خود سنانا ہے، خود بتانا ہے۔ آپ ہمیں کمنٹس کر کے یہ ٹپس آخر میں بتا سکتے ہیں۔ پہلی جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح اور رات کو دانت صاف کریں۔ کیا کریں؟ ہاں، رات کو سونے سے پہلے جب آپ کھانا کھا چکے ہیں، سارے کام کر چکے ہیں، پھر آپ نے دانت صاف کر کے سونا ہے۔ اس کے بعد کوئی چیز نہیں کھانی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں، ہم رات میں سے کسی بچے نے کوئی سی چیز کھا لی، کوئی میٹھی چیز کھا لی، یا کھانا کھا کے اگر وہ سو گئے تو پھر وہ بعض دفعہ ہمارے دانتوں میں لگا رہ جاتا ہے۔ جب وہ دانتوں میں لگا رہ جاتا ہے تو پھر وہ اس میں جراثیم آ جاتے ہیں، پھر کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں، اس سے ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم نے رات کو سونے سے پہلے کیا کرنے ہیں؟ دانت صاف کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ ہاں، ہو سکے تو روزانہ نہائیں، ورنہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہائیں۔ ہو سکے تو روزانہ نہائیں، ورنہ تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہائیں۔ میں نے آپ کو دو باتیں بتا دی ہیں۔ پہلے ہم اس گروپ سے سنتے ہیں، تو جی بتائیے۔ صبح رات میں دانت
جی ہاں، تو دوسری بات آپ سب مل کر بتائیں گے. جی ہاں، زبردست. تو اب ہم تیسری چیز سنتے ہیں. صاف کپڑے پہنیں. کیا کریں؟ آپ تینوں مل کر بتائیے. چوتھی بات، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا نہ بھولیں. جو کھانے کا وضو ہے، کھانے کا وضو کرنا چاہیے، ہاتھ دھوئیں اور منہ میں کلی وغیرہ کریں. تو اس سے ہم کھانے کے بعد جو ذرات ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کا منہ صاف ہو جائے گا، اور کھانے کے بعد جو ہاتھوں میں کھانا لگ جاتا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا. پانچویں بات، اپنے بستروں اور کمروں کو صاف رکھیں. اپنے بستروں اور کمروں کو ہاں. کچھ بچے ہوتے ہیں یا وہ اپنے بستروں کو صاف نہیں رکھتے، گندے پاؤں لے کر بستروں پر آ جاتے ہیں، چپل لے کر، شوز لے کر بستروں پر آ جاتے ہیں، بیڈ پر آ جاتے ہیں، اور پھر ان کا بیڈ بھی گندا رہتا ہے. جہاں وہ کھیلتے ہیں، جہاں ان کے ٹوائز رکھے ہوتے ہیں، وہ کمرہ وہ ان کا صاف نہیں ہوتا. اب وہاں پر گندگی آ رہی ہے، جراثیم آ رہے ہیں، ٹوائز پڑے ہوئے ہیں، تو بچے تو پھر بیمار ہو جائیں گے. پھر پیٹ میں درد، پھر سر میں درد. تو جہاں آرام کرنا ہے، جہاں کھیلنا ہے، بیٹھنا ہے، اس کو بھی صاف رکھنا ہے. چھٹی بات، کچرا ڈسٹ بن میں ہی ڈالیں اور زمین کو گندا نہ کریں. کچرا کہاں ڈالیں؟ اور زمین کو گندا نہ کریں، صاف رکھیں. کچھ بچے جہاں چیز کھاتے ہیں وہیں وہ ریپر پھینک دیتے ہیں. اسکول میں ہوں، کلاس روم میں ہوں، اپنے بیڈ روم میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو وہ ایسی کچرا پھینک دیتے ہیں. ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، بلکہ کچرا کہاں ڈالنا چاہیے؟ ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. تو بچوں نیت کریں کہ ہم ہمیشہ صاف ستھرے رہیں گے، اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی صاف رکھیں گے، گندگی سے دور رہیں گے، کیونکہ صفائی سے ہم صحت مند بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ اس سے اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیجئے. کہیں نہ کہیں کردار والدین کا بھی ہوتا ہے صفائی ستھرائی میں. اگر بچے بعض دفعہ، ہم تو بچوں کو سکھا رہے ہیں، دعوت اسلامی کڈس مدنی چینل ہمارے بچوں کو سب کو سکھا رہا ہے، ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. کہیں نہ کہیں کردار والدین کا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے جو بیڈ روم ہیں، ان کے جہاں بچے کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، ٹیبلز ہیں، یہ جو ان کا روم ہے اس کو وہ صاف رکھیں. بچوں کو اس حوالے سے آگاہی دیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے، آپ کے خاندان کے بچے، علاقے کے بچے یہ تمام تر اچھی باتیں سیکھیں، آپ بھی اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو دکھائیے. کون سا چینل؟ مدنی چینل. سبحان اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کی دعا. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ عز و جل. آپ ٹھیک ہیں احسان بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آج آپ کون سی دعا ہمیں سکھائیں گے؟ آج تو سرما لگانے کی دعا بتاؤں گا، یاد بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل، لیکن کچھ انفارمیٹیو باتیں بھی کروں گا بچوں سے. اچھا، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. جی آپ بتائیے، ہم انشاءاللہ سنیں گے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب باری آئی ہے ہمارے پیارے سے سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے آج کی. ایک بار پھر اس خوبصورت سیگمنٹ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ سب کو اس سیگمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی بار ہم نے دعا کے آداب سیکھے تھے کہ دعا میں ہاتھ کتنے ہونے چاہیے، یہ بھی سیکھا تھا کہ سینے تک ہونے چاہیے، چہرے تک ہونے چاہیے، چہرے سے بلند ہونے چاہیے، انگلیاں کتنی کھلی ہونی چاہیے، کب کب دعا مانگنی چاہیے، یہ سب ہم نے سیکھا تھا. تو آج بھی کچھ انفارمیٹیو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. تو پیارے بچوں، معلومات کی اس جرنی کو اور آگے بڑھاتے ہیں. تو پیارے بچوں، اپنی تعریف کون پسند نہیں کرتا؟ آپ سب کہیں گے اپنی تعریف ہر کوئی پسند کرتا ہے، سبھی کو اپنی تعریف پسند ہوتی ہے. اگر ٹیچر کاپی لے آپ سے، آپ نے کام بہت اچھا کیا ہو، لکھتے ہیں ویری گڈ، ایکسیلنٹ، تو کتنے خوشی ہوتی ہے نا کہ میرے ٹیچر نے مجھے ویری گڈ کہا، ویری گڈ لکھ کے دیا، ایکسیلنٹ کہا، تو خوشی ہوتی ہے نا. تو تعریف تو ہر کوئی اپنی پسند کرتا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک کے بندے کھاتے وقت
پیتے وقت اس کی حمد کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، مسلمان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان 5 وقت نماز میں قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو دیکھا جائے تو اس میں ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس کا میننگ ہے تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے، تو اس سے پہلے ہی میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہم تو ہر روز دعا کے بارے میں سیکھتے ہیں، تو پھر ہم کے بارے میں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کیوں بتا رہا ہوں میں؟ تو آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ پریشان نہ ہو، میں بتاتا ہوں کہ ہم یہ کیوں سیکھ رہے ہیں۔ کہ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اور کنہوں نے ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ سب نے ٹھیک سنا کہ ہم نہ صرف دعا ہے بلکہ افضل دعا ہے۔ اس لیے بچوں، جب بھی دعا مانگے تو دعا کے شروع میں اللہ پاک کی حمد ضرور کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، آج ہم سرما لگانے کی دعا یاد کریں گے۔ تو آپ کو سب سے پہلے میں سناتا ہوں کہ وہ دعا کون سی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جب بھی سرما لگائیں تو یہ دعا بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اللہم 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 متعنی 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 اللہم متعنی بالسمع 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 والبصر والبصر اللہم متعنی بالسمع 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 والبصر اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ غلام الیاس بھائی، یہ سیگمنٹ مکمل ہونے والا ہے، تو ایک بات عرض کروں گا کہ سرما لگانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرما لگانا چاہیے۔ سرما آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا بھی ہے، پلکوں کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو جب نیت یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو ثواب بھی ملے گا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں سنت کی نیت سے بھی لگانا چاہیے، اور اس سے دیگر فوائد بھی ضمناً ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ یہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے، پلکوں کو بڑا کرتا ہے۔ بعض دفعہ بچے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر مطلب جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ان کو روزانہ سونے سے پہلے سرما لگانا چاہیے، اور سنت جو طریقہ ہے اس انداز میں لگانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل سنت کی نیت سے ثواب بھی ملے گا اور ہمیں دیگر فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کامیابی کا راز۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کون کون بچہ کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ سارے ہی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کامیاب نہیں ہونا چاہتی؟ نہیں، کیوں؟ ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ابھی آپ چھوٹی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے نا، تو ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں کامیاب۔ اللہ پاک آپ کو بھی دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس سیگمنٹ میں جانیں گے کہ ہم کن باتوں کو اپنا کر، کن باتوں سے بچتے ہوئے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، قبر کی کامیابی ہے، لیکن ہمارے سیگمنٹ میں اس کی یہ خوبی ہے کہ ہم ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کی دنیا
میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ کون سے اعمال کو؟ ہاں جی ہاں، ہم نیک اعمال کو جاری رکھیں، یہ کامیابی کا راز ہے۔ کامیابی کے جو بہت سارے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ نیک اعمال کو کنٹینیو کرتا رہے، اور ان نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے والدین کی فرما برداری۔ کون سا نیک عمل؟ والدین کی فرما برداری۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، والدین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو ہر حوالے سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، ہمارا بچہ خوب ترقی کرے۔ والدین ہمارے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہر حال میں والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ والدین کی فرما برداری۔ ہاں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ وہ جو بھی کام کہیں ہمیں ان کا کام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ زبان نہیں چلانی چاہیے، ان کے کاموں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کے کاموں کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ہمارا خیال رکھا ہے۔ اب اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا؟ بچپن میں انہوں نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے، اپنے ہاتھ سے وہ ہمیں کھلاتے تھے۔ ابھی بچے تو چھوٹے ہیں، ہے نا، آپ میں سے بھی چند ایک کو ان کے والدین اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوں گے، کپڑے پہناتے ہوں گے، اسکول کے لیے تیار کرتے ہوں گے، مدرسۃ المدینہ کے لیے تیار کرتے ہوں گے، جامعۃ المدینہ کے لیے، دارالمدینہ کے لیے تیار کرتے ہوں گے، ہے نا بچیوں، ہے نا؟ ہاں، تو ہمیں والدین جب یہ ہمیں ابھی سے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، والدین کے ہاتھ چومنے چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو تب بھی ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیش آنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسی نیکی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، فرما برداری کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کا حکم ماننا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کروا سکتی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ یہ والدین کی فرما برداری، جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں کہ بندہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ ایسی نیکی ہے کہ بندہ اس سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ نیکی اسے کامیاب کروا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، ان کی خدمت کی ہے، تو اللہ پاک نے انہیں ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کسی کو تابعین میں سب سے افضل ہونے کا مقام ملا، تو کسی کو تمام اولیاء کرام میں سرداری نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن والدین کی اطاعت و فرما برداری، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے نے ان کو اس کے اندر بھی ایک بلند مقام اور سرداری اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب مل کر بتائیے، ہمیں ماں باپ کی کیا کرنی چاہیے؟ ہاں، اب میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں میں سے ایک نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے۔ انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی۔ کس طرح کی کہ آپ نے اپنی امی جان کی ایسی خدمت کی کہ ایک بار آپ کی امی جان نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ پاک، میں بھی اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔
تو پیارے بچوں، ہمارے والدین ہمارے لیے دعا کر دیں، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے نا، دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی کے والدین ان سے ناراض ہیں تو اٹھ جائیے، ابھی پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں۔ ابھی سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر یہ سانس بند ہو گئی تو وہ جہاں سے واپس نہیں آنا۔ اللہ پاک ہمارے والدین کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے، اپنے والدین کو راضی کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے حدیث ٹائم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، اس کا نام ہے حدیث ٹائم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الکوثر نہر فی الجنہ، ترجمہ، کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ میں سے اس حدیث کو کون کون یاد کرنا چاہے گا؟ تو آئیے ہم سب مل کے اس حدیث کو یاد کر لیتے ہیں۔ الکوثر الکوثر نہر نہر فی الجنہ، فی الجنہ، الکوثر الکوثر نہر نہر فی الجنہ، فی الجنہ، الکوثر نہر نہر فی الجنہ، الکوثر نہر فی الجنہ۔ فی الجنہ۔ آپ میں سے کس کو یہ حدیث یاد ہو گئی؟ غلام الیاس بھائی آپ بتائیے کس سے سنی جائے؟ جی کون سنائیں گے؟ جی آپ سنائیے۔ القوثر نہر فی الجنہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی آپ سنائیے۔ الکوثر نہر فی الجنہ۔ جی ماشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ کون سنائے گا؟ ترجمہ جنید بھائی دوبارہ بتا دیجئے اس کا ترجمہ۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ جی آپ بتائیے، ان کو دیں۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، حدیث شریف یاد کروائی جاتی ہے، دعا یاد کروائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کیا صحیح کیا غلط۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم دونوں ٹیموں سے ایک ایک بچے کو لیں گے، اس ٹیم سے بھی، اور انہوں نے یہاں پر آ کر ایک بچے نے، یہ پورا ہمارے پاس ایک فارمیٹ موجود ہے، کچھ جملے ہیں، کچھ کام ہیں، اس میں سے انہوں نے صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے، یہ کام درست ہے، یہ کام غلط ہے، اور ہم سب مل کر بتائیں گے کہ ان کا یہ آنسر درست ہے یا غلط۔ جی آپ آ جائیے، سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ یہ شروع کرتے ہیں۔ آپ آ جائیے ادھر۔ باؤل کے اندر جو ہے وہ صحیح اور غلط کے ٹیگ موجود ہیں، جو گفتگو لکھی ہوئی ہے آپ نے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط، اور آپ نے اس کے سامنے وہ ٹیگ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آج زبیر صبح دیر سے اٹھا، ان کی عادت صحیح ہے یا غلط؟ اٹھنے کے بعد نہا دھو کر فوراً اسکول کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ نے ایک میں لگایا غلط اور ایک میں لگایا صحیح، تو ان کے یہ دونوں آنسر کیا ہیں؟ درست ہیں۔ اور ناشتہ کیے بغیر اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ آپ نے اس پہ ٹیگ لگایا غلط کا، اس میں کون سی بات غلط ہے؟ ناشتہ کیے بغیر وہ چلے گئے، انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے۔ اسکول جاتے ہوئے یاد آیا کہ ہوم ورک تو کیا نہیں ہے۔ اب جو ان کا یہ کام ہے یہ کیا ہے؟ کیا لگا رہے ہیں آپ؟ غلط۔ تو انہوں نے جو غلط کام کیا وہ کون سا تھا؟ کون سا کام غلط تھا بچے کا؟
ہوم ورک نہ کرنا، ہم سب کو جو بچے ہیں ان کو اپنا وقت پر ہوم ورک کرنا چاہیے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا دیکھ کر اسے سائڈ پر رکھ دیا۔ جو بچے کا یہ کام تھا، یہ کیا تھا؟ کیا لگا رہے ہیں آپ؟ صحیح، بچے نے پتھر سائڈ میں کر دیا۔ یہ کام بچے کا کیا تھا؟ صحیح تھا۔ اسکول پہنچنے پر ٹیچر نے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو سچ بتایا کہ لیٹ اٹھا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ کون سی بات اس میں درست ہے؟ سچ بولنا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ ہر حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے۔ ٹیچر نے کہا آج بیٹھ جاؤ اور جلدی اٹھا کرو تاکہ ٹائم پر اسکول آ سکو۔ یہ کام کیا ہے؟ اب وہ لیٹ آیا تھا، انہوں نے کہا یہ صحیح ہے۔ اب بچوں آپ لوگ بتائیں، بچہ اسکول لیٹ آیا تو اس کو تو سزا میں کھڑا کر دینا چاہیے تھا نا؟ جی بتائیے، آپ بتائیں۔ سچ بولنے کی وجہ سے۔ سچ بولنے کی وجہ سے ٹیچر نے کیا کیا؟ اس کو کلاس میں بٹھا دیا۔ پھر زبیر کلاس میں ٹیچر کے پڑھانے کے دوران ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ زبیر کا ادھر ادھر دیکھنا یہ کام کیا ہے؟ غلط ہے۔ ٹیچر کے جانے کے بعد بچوں نے کیا کیا یہ ہم پوچھیں گے اپنے اگلے بچے سے جو آئیں گے۔ جی آپ بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ آپ نے تقریباً جوابات درست دیے۔ جی جو ان کے جوابات ہیں وہ سب کیا ہیں؟ درست ہیں۔ جی آپ آجائیے۔ اب بچوں نے ٹیچر کے جانے کے بعد کلاس میں کیا کیا؟ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے کہ بچوں نے خوب شور مچایا۔ بچوں نے خوب شور مچایا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔ اس میں کون سا کام غلط ہے؟ شور مچانا۔ زبیر سب کو شور مچانے سے منع کرتا رہا۔ اب زبیر نے جو یہ کام کیا، یہ بچے نے بتایا کہ یہ کام کیا تھا؟ صحیح۔ مگر کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ یہ کام کیا تھا؟ غلط۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر پہنچا اور آرام کرنے کے بعد شام ہوتے ہی زبیر ٹیوشن چلا گیا۔ یہ کام کیا ہے؟ صحیح۔ اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن چلے جانا، مدرسۃ المدینہ چلے جانا، قرآن پاک پڑھنے چلے جانا، یہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا۔ ٹیوشن تو وہ گیا، لیکن جانے کے بعد اس نے کیا کیا؟ دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کیا۔ تو یہ کام کیا ہے؟ غلط۔ انہوں نے غلط لگایا ہے۔ پھر وہ رات کو دیر تک موبائل پر گیم کھیلتا رہا۔ جی رات کو دیر تک موبائل پر گیم کھیلتا رہا، یہ کام کیا ہے؟ غلط۔ اس لیے آج صبح پھر دیر سے اٹھا۔ جی اس کا یہ کام کیا ہے؟ اب جو انہوں نے یہاں پر آنسر دیے ہیں تقریباً یہ آنسر کیا ہیں؟ انہوں نے درست جوابات دیے ہیں۔ کچھ کام اس نے اچھے کیے، بچوں کو شور مچانے سے روکا، لیکن پھر ٹیوشن گیا، ٹیوشن میں جا کر ٹائم پاس کیا، پھر آیا گیم کھیلتا رہا، رات کو دیر تک گیم کھیلتا رہا، پھر دیر ہو گئی۔ اب جب رات کو دیر سے سویا تو پھر وہ صبح دوبارہ دیر سے اٹھے گا، پھر صبح دوبارہ اسکول دیر سے جائے گا، مدرسۃ المدینہ دیر سے جائے گا۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہم نے فضول کاموں سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟
فضول کاموں سے بچنا ہے، اور آپ سب نے دیکھا کہ کیا کام صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ ایکٹیویٹی ختم ہوئی، یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنو اور سیکھو۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اس پیارے سے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اسٹوری سننے کا۔ تو آپ نے اسٹوری بڑی غور سے سننی ہے کیونکہ اس سے سوال بھی ہوں گے، تو آپ تو جواب دیں گے نا۔ جواب کس طرح دیں گے؟ اگر آپ اچھے طریقے سے اسے سنیں گے، اسے یاد رکھیں گے تو آپ جواب بھی دے سکیں گے۔ لیکن یہ اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس اسٹوری میں ایک نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ نبی علیہ السلام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس اسٹوری میں کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ تو یہ اسٹوری میں نا اسے کچھ واقعہ ہے، تو آپ سب نے اسے غور سے سننی ہے۔ تو پیارے بچوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سمندر کے کنارے ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا تھا، اس وجہ سے جب پانی چڑھتا تو مچھلیوں نے اس کو کھایا، اور جب پانی اترتا تو جنگل کے جانوروں نے کھایا، اور جب جانور چلے گئے تو اسے پرندوں نے کھایا۔ کس نے کھایا؟ پرندوں نے۔ پرندے سب نے دیکھے ہیں؟ تو پھر پرندوں نے کھایا اسے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ آپ دیکھیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، ان کے حصے جو دریائی جانوروں اور جنگلی جانوروں کے پیٹ اور پرندوں کے پیٹ میں ہیں جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آگے کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بار روح نکالنے والے فرشتے نے اللہ پاک کی اجازت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل یعنی دوست، خلیل کے میننگ ہوتے ہیں دوست، خلیل یعنی اپنے دوست بنایا ہے۔ تو آپ نے خوشخبری سن کر اللہ پاک کی تعریف کی اور روح نکالنے والے فرشتے سے فرمایا کہ اس دوست بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی دعا پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ پاک، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ پیارے بچوں، یہ بات غور سے سنیے گا کہ اللہ پاک ہر چھپی ہوئی اور ہر نظر آنے والی چیز کو جانتا ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی مضبوطی کا پتہ ہے، پھر بھی اللہ پاک کا یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سننے والوں کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک کی وجہ سے نہ تھا۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ آپ 4 پرندے جمع کریں، کہ آپ 4 پرندے جمع کر لیں اور ان کو خوب کھلائیں، ان کو خوب کھلا پلا کر اپنے ساتھ رکھیں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیں، پہاڑ یعنی ماؤنٹین پر رکھ دیں، اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے وہ کون کون سے پرندے تھے؟ میں بتاتا ہوں نا۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ وہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ مور، مرغ، کبوتر اور گدھ۔ پیارے بچوں، آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کے حکم سے ذبح کیا، ان کے پر نکالے اور قیمہ کر کے ان کے حصوں کو آپس میں ملا دیا اور اس کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس رکھ لیے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی اللہ پاک کے حکم سے وہ حصے اڑے اور ہر جانور کے حصے الگ الگ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں،
امید کرتا ہوں کہ آپ سے اپنی یہ اسٹوری تو بڑے غور سے سنی ہوگی. تو غلام الیاس بھائی کچھ سوالات کریں گے, ہمارا بس ایکٹیویٹی موجود ہے. تو جی غلام الیاس بھائی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب نے سنا اور کیا کرا؟ سیکھا. سنا اور کیا کیا؟ سیکھا. سب نے سیکھا؟ جی. یہاں پر ہم دونوں ٹیموں میں سے 3 بچوں کو بلائیں گے اور ان سے سوالات کریں گے کہ آپ نے کیا سیکھا. تو سب سے پہلے اس ٹیم سے آپ آ جائیے. آپ آئیں. ہم آپ سے سوال کریں گے, اس کا جواب اس ٹوکری میں موجود ہے, آپ نے اس تختی کو نکال کر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا سوال, نبی علیہ السلام کا نام, یعنی جن کا یہ واقعہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ مل رہے؟ جی. ان کو تختی مل گئی ہے, اب یہ لگانے جا رہے ہیں. انہوں نے یہاں لگا دیا کہ یہ کس نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ تشریف رکھیے. دوسرا سوال انہی کی ٹیم سے کرتے ہیں. آپ آ جائیے. جی آپ آ جائیں. جی جلدی سے آ جائیے, ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. دوسرا, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے پاس کیا چیز دیکھی؟ اس کا جواب نکال کر لگائیے. جی. اللہ کے نبی نے وہاں کیا دیکھا, کیا چیز دیکھی تھی, وہ یہ جواب ڈھونڈ رہے ہیں. ان کے جواب سے ہمیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے سنا اور کیا کرا؟ کیا سیکھا؟ سیکھا. جی یہ جواب لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سمندر کے پاس کیا دیکھا تھا؟ ڈیتھ باڈی. کیا دیکھی تھی؟ ڈیتھ باڈی. جی آپ کا جواب درست ہے. آپ بھی بیٹھ جائیے. سبحان اللہ. آپ آ جائیں. جی یہاں پہنچیں. آپ سے تیسرا سوال ہے, اللہ پاک نے کیا خوشخبری سنائی؟ انہوں نے آنسر لگایا ہے خوشخبری سنائی اپنا دوست بنانے کی. جواب درست ہے. آپ تشریف رکھیں. ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ جی آپ آ جائیں. آپ نے اس طرف ٹیم بی میں وہاں آپ نے لگانے ہیں کھال کر. آپ سے سوال ہے, کتنے پرندوں کو جمع کیا گیا؟ انہوں نے جواب لگایا ہے 4. ان کا جواب درست ہے. جی آپ آ جائیں. پرندوں کے حصے کہاں رکھے تھے؟ پرندوں کے حصے الگ الگ پہاڑوں پر رکھے تھے. ان کا جواب درست ہے. جی آپ آ جائیے. آپ سے سوال ہے کہ پرندوں کا کون سا حصہ اپنے پاس رکھا گیا؟ پرندوں کا کون سا حصہ اپنے پاس رکھا گیا؟ جواب ہے پرندوں کا سر. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کیا ہی اچھی بات ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں جو بچے موجود ہیں انہوں نے سنا بھی اور سیکھا بھی اور اس ایکٹیویٹی کے اندر حصہ بھی لیا.
آپ نے کیا سنا اور کیا سیکھا، آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمارے سیگمنٹ کا بھی وقت ختم ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل، چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل۔